کہ یہاں گنا اگائے یا گنے کا بیج یا چاول لگائیں اور سوچیں کہ وہاں کپاس اگائے گی. جو آپ بیج کاشت کریں گے وہی اگے گا اور اللہ صرف اس میں برکت ڈالے گا کہ اس کو اچھی فصل کر دے گا. میں پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے مثال ہوں اور میری آج اس پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. میں سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کوئی پاکستان میں اس طرح کا میری طرح سیاسی ورکر نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہو کہ اس نے کعبے کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہو اور روضہ رسول میں بھی گیا ہو اور خانہ کعبہ میں بھی گیا ہو. جن 4 آدمیوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اس میں ایک ہوں. اور میں تو نہیں کہنا چاہیے، میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا. اللہ نے ہم سے کام لیا ہے، ہم نے 14 وزارتیں کی ہیں. پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی شخص نے 14 وزارتوں کے قلمدان سنبھالے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک کسی داغ دھبے سے یا کسی الزام سے، ذاتی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں دنیا میں بھی اور یہاں بھی، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی وزارت میں وہ نشان چھوڑے ہوں جس سے نیب زندہ ہو جائے. میں گورنر صاحب کا مشکور ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ کتاب خرید کے پڑھیں. اور کوئی دستخط کروا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ دیکھنا ان سے پیسے لے لیے ہیں کہ مفتی دستخط تو نہیں کرا رہے. نوید کہتا جی نہیں، نوید کاشف صاحب کے ذمہ ہیں ان سب کا معاملہ. میں آپ سب لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا اور ہم غریب کی آواز ہیں. کبھی مت یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں. 14 وزارتیں، یہ میری 14ویں وزارت ہے، یہ بھوک کی نشانی نہیں ہے. میں آپ سے، محمود الرشید صاحب نے میرے لیے بہت اچھے جملے بولے. اس ملک میں جو حقیقی ورکر ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے. خاص طور پر پارٹیوں میں جو حقیقت ہے کہ جب آدمی پہ برا وقت آتا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں بڑی بڑائی ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھے، ولید صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا فوج، میں حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس ملک کی ایک حقیقت ہے اور پاک فوج دنیا کی ان عظیم فوجوں میں ہے. دنیا کے عظیم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیلاب ہو، ٹڈی دل ہو، کرونا ہو، جنگ ہو، امن ہو، اس میں ایک تنظیم کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں. کراچی میں امن کی ضرورت ہو وہاں بھی پہنچتے ہیں. خواہ وزیرستان میں گولی کھانے ہو وہاں بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں. اور آج 6 ستمبر ہے. میں نے آج اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہمارے شہیدوں، غازیوں اور عظیم فوجی جوانوں کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان پر اس ملک کی دفاع کیا. اور دوسرا میں نے اس لیے آج کے دن کا انتخاب کیا کہ آج میری ماں کی برسی کا دن تھا جس کے نام میں نے یہ کتاب کی ہے. میں اپنی ماں کی برسی کے دن اس کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر میاں عامر صاحب کا، نوید کاشف صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، وقار کا، حشمت کا، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے معززین نے شرکت کی، میں میری عزت بڑھائی. ورنہ اس ملک میں آپ کو دیکھیں، میں بنیادی طور پر میرے اندر، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہوں، لیکن میں غریب کا دل سے حامی ہوں. کل پرسوں بھی ایک سی او صاحب جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا جانے سے پہلے ریلوے کے کہ یہ مزدوروں کا ٹی اے بڑھا جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. لاسٹلی میں ایک بڑی بیماری سے گزرا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی اور میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گراوٹ ہے. اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پہ کیا ہے کہ جو شخص 14 دفعہ وزیر رہا، اس کو اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا. بالآخر فوج نے ٹیکے کا انتظام کیا. آپ اس معاشرے کی کمزوری دیکھیں، پیسوں کی لالچ دیکھیں. میں آپ یہ سارا مجمع آخر تک لوگ کھڑے ہیں. میں تو جب حال میں داخل ہوا، نوید کاشف صاحب، میں نے کہا اس کتاب کے لیے اتنے لوگ تو نہیں آ سکتے. نوید کاشف صاحب نے میرا خیال ہے کوئی دنیا کا اندازہ کر لیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تمام لوگ محبت سے آئے اور آخری کرسی تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، شکر ہے پیچھے سے بھی تالیاں بجی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اور آخر میں پھر دنیا پبلیکیشن
کیونکہ میری کتاب کو اتنا خوبصورت بنانا مجھے نہیں یقین تھا کہ کتاب اتنی خوبصورت بن سکتی ہے. یہ دنیا پبلیکیشن کا کام ہے، نوید کاشف صاحب کا اور میاں عامر صاحب کا، اور میں گورنر صاحب کو خود بلانا چاہتا ہوں. انہوں نے میری عزت رکھی بجائے اس کے کہ جامی صاحب بلائیں. جامی صاحب کا بھی کام میں کرتا ہوں، میں گورنر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آئیں اور خطاب کریں. اور لیکن اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ آپ ابھی یہیں رکیے گا. یہ شیخ صاحب ادھر تو آئیے گا. یہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب جو ہے گورنر صاحب کو پیش کریں تاکہ حال میں بیٹھے سامعین اور ناظرین دیکھ سکیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. لال حویلی سے اقوام متحدہ تک مہمان خصوصی جناب گورنر پنجاب شیخ رشید احمد صاحب ان کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہے ہیں. شیخ صاحب کے لیے ایک بار پھر سے تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ رشید احمد صاحب، منسٹرز، ایم پی ایز اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام مہمان گرامی، میڈیا کے حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 6 سالوں میں بہت سی کتابوں کی رونمائی میں چیف گیسٹ ہوا ہوں اور بہت سی کتابیں لانچ کی ہیں، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ کسی کتاب رونمائی میں نے کم از کم پاکستان میں بلکہ دنیا میں کبھی نہیں گئی. تو یہ تمام مقطع فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ سب ان لوگوں سے آپ کی محبت جو ہے اس کا نتیجہ ہے. اور دوسرا میں اس بات کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ 30-40 سال پہلے شیخ رشید صاحب سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں آنا ہے. تو یقین مانے میرا خیال ہے کہ میں 10 دفعہ کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ کی پریڈکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کبھی زندگی میں پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا. تو ان کی پیشین گوئی جو ہے بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی جس بات کا علم نہیں تھا ان کو علم. تو واقعی ان کے پیشین گوئیاں جب یہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے. بہت سی پیشین گوئیاں ان کی جلد صحیح ثابت ہو جاتی ہیں اور کچھ پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہونے میں شیخ صاحب کچھ وقت لگتا ہے. تو ایک اور بات، میں نے یہ کتاب جو ہے کدھر ہے ابھی میری کتاب جو مجھے دی ہے ابھی صاحب کو لے کے آؤ واپس، وہ میں نے ساری کتاب کے باب اور اس کے سب ٹائٹل دیکھے ہیں، لیکن مجھے کہیں اس بات نظر نہیں آئی کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی. تو انہوں نے آج اسٹیج پہ میرا خیال تھا کہ یہ راز یہ آج بتا دیں گے، لیکن انہوں نے آج بھی یہ راز نہیں بتایا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ اگلی کتاب لکھیں گے نا اور جدوں کافی ضعیف ہو جان دے تو ادوں میرا خیال ہے کتاب دسن دے سانوں کہ کیوں شادی انہوں نے نہیں کی. تو میں ایک بات اور جو بڑی ولید اقبال نے کی تھی اور جو کہ شیخ صاحب نے بھی لکھی ہے کہ پاکستان میں جو غریب ہے، یقین مانے میرا 6 سال کا یہ نچوڑ ہے کہ جتنا پاکستان کا غریب آدمی پاکستان کے ساتھ وفادار ہے، پاکستان کے ساتھ لائل ہے اور جتنا وہ ایماندار ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور اس کو میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غریب لوگوں کو 50,000 1 لاکھ روپیہ تک قرض حسنہ دیتے ہیں جس پہ ان پہ انٹرسٹ نہیں چارج کرتے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 3 ملین لوگوں کو قرض حسنہ دیا ہے اور ان کی جو ریٹرن ہے وہ 100% ہے، 99.99%. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کا جو غریب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی غربت کے باوجود انہوں نے اپنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. تو آج 2 چیزیں شیخ صاحب نے فرمائی ہیں کہ ایک تو انہوں نے آج یہ جو کتاب لانچ کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ 6 ستمبر ہے
اور 6 ستمبر کو ہم آج اپنی افواج پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے بھائی نوجوان شہید ہوئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے جو قربانی دی، اسی وجہ سے آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی یہ جو ہے کمپین کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک ایسی پارٹی میں چلے گئے جو کہ ایوب خان نے ارینج کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا بیج جو ہے وہ اتارنا نہیں بھولے کہ میں نے بیج بھی لگا ہوا تھا۔ تو جب یہ وہاں پر وہ چاول یا جو بھی لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں انہیں چاول کی بجائے چنٹا انہوں نے ریسیو کیا وہاں کہ بھائی کمپین تسی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دی کر دے ہو تو روٹیاں آن کے تھے ایوب خانیاں کھاندے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے بڑی اپنی ایمانداری کے ساتھ لکھی ہے، اور میں صرف ایک ہی بات تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور نالج از پاور۔ دنیا وہی کامیاب ہوئی ہیں دنیا میں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ یہ ان کا 1985-80 سے لے کے اب تک جو بہت بڑی ان کی پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے، تو میرے خیال میں تمام خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے، اور انشاءاللہ شیخ صاحب میں بھی انکریج کروں گا یونیورسٹیوں میں آپ کے بہاف پہ، بے شک میں نے اپنے پاس سے خرید کے یونیورسٹیوں میں رکھنی پڑی، تو یہ کتابیں میں تمام یونیورسٹی جو ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں کی لائبریری میں موجود ہو، تاکہ لوگ جو ہے آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ مجھے بہت جلد، ابھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے لیٹ ہوں، مجھے کسی اور تقریب پہ جانا تھا، اور آج یہ بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جم جو ہے وہ لاہور میں کھل رہا ہے، UFC، اور جس میں تقریباً 100 کے قریب انگریز جو ہیں، باہر کے جو یورپین ہیں، وہ ٹرینر کے طور پر اس جم میں کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آنی شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو آخر میں پھر شیخ رشید صاحب دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب تسی تے لکھ کے پری فیس دریا میں کوزے بند کر، تو تھوڑی بڑی مہربانی، اور بڑا میں نے انجوائے کیا آپ کی جو آپ نے، ہیں جی میں نے کتاب لکھی ہے، ایک اور لکھیں۔ میں پاکستان سے شیخ صاحب جڑے نے بڑے تکڑے بندے نے، بہادر نے، تو میں پاکستان آن کے تھوڑا جہا دل دا کمزور ہو گیا، کیونکہ جگر سچی لکھی تو سارے دشمن بن جان دے، تو میں تو ادو ہی لکھاں گا کتاب جدوں بالکل سیاست تو ریٹائر ہونے کا پکا فیصلہ کر لوں گا، کیونکہ شیخ صاحب ورگی نہ توانائی میرے کو ہے تو نہ انہاں جنہ جوش جذبہ ہے کہ جس طریقے نہ لڑائی کر لیندے نے، لوکاں نہ پشین گوئیاں بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ہمیشہ ایک جیسے رہے، اور بھی لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن تعلقات ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ شیخ رشید صاحب واقعی یہ ایک آرٹ ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا، میرے سامنے بہت سے عظیم ہستیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، تو اگر میں نام لینا شروع ہوں گا تو پھر کچھ وقت لگ جائے گا، تو میں آپ دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو اس کتاب رونمائی میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک آخری بات میں ابھی پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، اور کوئی باتیں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ تو کل ہی انڈیا کے خلاف اعلان جنگ شروع کریں۔ تو ان کا جذبہ جو ہے پاکستان کے لیے محب وطن ہیں، پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ کشمیر کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز جو ہے بلند کی ہے۔